أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال تعالى إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. بہت ہی قابل احترام نوجوان دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، آج کے ہمارے جمعہ کی تقریر کا عنوان ہے مقصد قربانی. کہ آخر اللہ کے نام پر مسلمانوں تم نے کروڑوں جانوروں کو قربان کیوں کیا؟ کیا ہے اس کا مقصد اور اس کا راز، اس کا فلسفہ، اس کے پیچھے کیا سندیش ہے، اس کے پیچھے کیا پیغام ہے؟ آج اس کو شارٹلی بتانے کی میں کوشش کروں گا. میں اکثر اس بات کو کہا کرتا ہوں کہ اسلام کے ہر عمل کو آپ اگر دیکھیں تو وہ عقل کے اعتبار سے بھی آپ کو اس کی بڑی وجہ سمجھ میں آئے گی. کچھ چیزیں ایسی ہیں، آپ دوسرے دھرموں کو دیکھو، کسی دھرم کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے صاف طور سے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کو اگر کوئی دین، کوئی مذہب، کوئی دھرم اگر پسند ہے اور قبول ہے تو وہ ہے کیا؟ اسلام. اللہ نے کلیئر طور سے کہہ دیا ایک آدمی اگر زندگی بھر نیک کام کر کے گیا، بڑے پنیہ کے کام کر کے گیا، ہر چوراہے پر اس نے بھنڈارا لگایا،
لوگوں کو کھلایا، ہر چوراہے پر اس نے پانی کا انتظام کیا، غریبوں کو کپڑے بانٹا، بھوکوں کو کھانا کھلایا، بیواؤں یتیموں کا سب کا سہارا بنا، بہت ساری نیکیاں کیا۔ لیکن اگر زندگی میں اس کے دین نہیں، ایمان نہیں، اسلام نہیں، وہ ایک اللہ اور رسول کا ماننے والا نہیں، تو اس کو جتنی نیکیاں اس نے کیا ہے ویسٹ نہیں جائے گی، اس کا صلہ تو اس کو ملے گا۔ نیکی چاہے مسلم کرے، مومن کرے، یہودی کرے، عیسائی کرے، نصرانی کرے، کرسچن کرے، کافر کرے، ہندو کرے، نیکی اگر آپ زندگی میں کرو گے تو کسی نہ کسی شکل میں اللہ اس کا بدلہ، اچھا صلہ آپ کو ضرور دے گا، نو ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں ہے نا۔ لیکن اگر دین اور ایمان آپ کے پاس نہیں ہے، اسلام آپ کے پاس نہیں ہے، تو پھر قرآن کہتا ہے کہ آخرت میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے نا۔ کبھی کبھی دیکھو مسلمان بھی سوچتے کہ یار ان کو اتنا مل رہا ہے کیسی، کیا نہیں سمجھا، بنگلے ادھر ہی دکھ رہے، بڑے بڑے گاڑیاں، ارے بولو نا یار، سب ادھر ہی دکھ رہی۔ علامہ اقبال نے بھی شکایت کرتے ہوئے کہا، اللہ سے شکایت کی علامہ اقبال نے کہ اللہ ہم تیرے ماننے والے بندے ہیں، لیکن علامہ اقبال جنہوں نے سارے یہاں سے اچھا لکھے تو انہوں نے اللہ سے شکایت بھی کرے، اور شکایت کا اسٹائل بھی، شعر بھی کیسا ہے کہ علامہ اقبال نے کہا اللہ سے، اے اللہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، یعنی ساری رحمتیں برکتیں کہاں دکھ رہی، اغیار یعنی غیروں کی ادھر ہی دکھ رہا تھا۔ علامہ اقبال نے اس شکایت کر اللہ سے کہا کہ اے اللہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، اور برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، یعنی بجلی ہمیشہ کائے پہ گرتی ہے، نہیں سمجھا، شکایت کرے، درد رہتا۔ کبھی کبھی ایمان والا بھی کہتے سنے آپ نے، کبھی کبھی عورت بھی کہتی تھی ابو اتنے نیک نا اپنے ساتھ میں ایسے کرتا تھا، تو تم نیک ہے نا اس لیے تو تمہاری آزمائش ہوگی، اگر تم دو نمبر ہی رہتے تو کوئی ٹینشن نہیں ہوتا۔ قسم اللہ کی 2 نمبری کو دنیا میں کوئی ٹینشن نہیں، سمجھا، آزمائش آپ کی ہوگی ایمان کی وجہ سے، آزمائش آپ کی ہوگی اچھے ہونے کی وجہ سے، امتحان اور ایگزام ہوگا آپ کے نیک ہونے کی وجہ سے، ہے نا۔ اور کبھی کبھی 2 نمبریوں کو خوب چھوٹ ملتی ہے تو 2 نمبری کبھی کبھی ایک دم مستی میں کہتا یار ہے نا اپنے ایک دم کلیئر ہے بولا، اس لیے اپنے نک میں بھی دکھ نہیں ہے، واہ ہے نا۔ فرعون کے نک میں بھی دکھ نہیں تھا بیٹا، فرعون سے بڑا مجرم ڈائریکٹ خدا بن گیا تھا، تو 2 نمبر ہی ہے صرف، تو کیا ہے، وہ تو ڈائریکٹ کیا بن گیا تھا، ارے بولو نا، قرآن میں الفاظ ہے کیا ہے بولا نا کہ وہ اپنے قوم کو کہتا تھا اے لوگو انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، تو کتنا بڑا 2 نمبری ہوں، تو ڈائریکٹ کیا بن گیا۔ لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ بھائی اتنا اچھا رہا ہے زندگی بھر کے سر میں بھی درد نہیں ہوا، تب اس کا مطلب وہ بہت نیک تھا نا، ہے نا بھائی۔ آزمائش تو ایمان کی وجہ سے، نبی، لاڈلے نبی، چہیتے نبی، پیارے نبی، جن کے طفیل پوری کائنات ارے وہ بنائی جا رہی ہے، اور وہ لاڈلا نبی ایک جملہ کہتا ہے مجھے جتنا ستایا گیا، مجھے جتنا اللہ نے آزمایا، مجھے جتنی تکلیف دی گئی اتنی کسی دوسرے نبی کو بھی نہیں دی۔ ایسا الٹا کیسی کیا ہو رہا، ایک طرف لاڈلے آپ، نہیں سمجھا، چہیتے آپ، وہ اتنے پیارے اللہ کے کہ اللہ کہہ رہا تیرے طفیل میں نے کیوں ہے نا بھائی، قوالی سنتے کہ نہیں محمد نہ ہوتے، ارے بولو نا، بولو نا، تو کچھ بھی اتنے لاڈلے نبی،
اور وہ اللہ نبی کہتا ہے کہ مجھے جتنی تکلیف آئی زندگی میں کسی کو گھریلو تکلیف بھی آئی، لوگوں نے بھی بہت ستایا، اور سماجک بھی تکلیف آئی، رشتہ داروں کی بھی تکلیف آئی، ہے نا؟ اسی ایمان کی دعوت کی وجہ سے نبی کی بیٹیوں کو طلاق دیا گیا۔ کیا دیا گیا؟ طلاق دیا گیا۔ تو خیر، خلاصہ یہ میں کہہ رہا تھا کہ دین اسلام، اللہ کہتا ہے مجھے صرف دین اسلام پسند ہے۔ دھرم کے طور پر، دین کے طور پر، مذہب کے طور پر اگر کوئی دین مجھے پسند ہے تو وہ اسلام۔ اور دوسرے مذاہب کی تعلیمات کو آپ دیکھو تو آپ کو ہنسی بھی آئے گی، ہے نا؟ دماغ میں بھی نہیں آئے گا کہ بھائی کہوں گا تو وبال ہو جائے گا، کیونکہ میری ویڈیو کیا ہوتی ہے؟ وائرل ہوتی ہے۔ لیکن میں آپ کو صرف اتنا سمجھاؤں گا کہ اسلام اتنا پاکیزہ دھرم، اتنا پیارا دین ہے، اتنا پیارا دین ہے کہ ہر چیز کو آپ اگر دیکھیں، عقل کے پیمانے پر آزمائیں تو بھی آپ کی عقل کہے گی کہ واہ رے اللہ، ہے نا؟ دنیاوی اعتبار سے بھی آزمائیں تو آپ کی عقل کہے گی کہ واہ اچھا، اس کے پیچھے یہ ریزن ہے کیا؟ لیکن کبھی اپن یہ سوچتے ہی، اب تو سنی مسلمان ہے، نہیں سنتے؟ کون سے مسلمان ہے؟ اپن سنی مسلمان، اپن نے سنے، that is final۔ اور ہونا بھی یہ چاہیے، ہمارا ایمان اسی لیول پر ہونا چاہیے کہ مولا تیرا حکم ہے، تیرے نبی کا حکم ہے، ختم۔ میری عقل میں آئے، ارے بولو نا یا نہ، کیونکہ میری عقل اتنی عیش نہیں، پاگل ہے میں، زیادہ عقل لڑانا بھی نہیں۔ ایمان لائے ہو نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہے نا؟ عبادت کے لائق صرف تو ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ اب ایک عبادت یہ بھی تھی جو آپ نے 4 دن پہلے کیا، اللہ نے حکم دیا تھا کہ اگر میں تم کو مال دوں تو میرے نام پر قربانی کرنا۔ نبی کو بھی اللہ نے کہا انا اعطینا کل کوثر، اے محمد ساری خیر ہم نے آپ کو دے دیا، ساری خیر، ساری بھلائیاں اے محمد ہم نے آپ کو دے دیا، تو پھر تم کیا کرو؟ فصلی لربک وانحر، اے محمد پھر تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ کیوں؟ تو قربانی بھی اللہ کا حکم، لیکن اس کا مقصد کیا؟ کیوں؟ جب نبی کہہ رہے ہیں، صحابہ نے پوچھا حضور قربانی کا صدقہ کیا ہے، قربانی کا بدلہ کیا ہے؟ تو نبی بڑے پیارے انداز میں کہہ رہے ہیں کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی، ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ تو جس نے مینڈا کاٹا ہوگا، کتنے نے کیا؟ پھر صحابہ نے پوچھا حضور یہ ہے کیا قربانی؟ کہا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانی ہے نا تمہارے ابا ابراہیم کی یاد ہے، ان کی سنت ہے۔ کیوں؟ ابراہیم کی ادائیں اللہ کو اتنی پسند آئی، کیوں؟ اللہ نے ابراہیم کو کیا کہا؟ خلیل، خلیل۔ ابراہیم میرا یار ہے، میرا فرینڈ ہے، میرا دوست ہے۔ کیوں؟ اب اللہ نے دوست ایسی بنایا مجھے، اپن اتنے چھپری ہونے کے بعد اگر کسی کو دوست بنائے تو پھر بھی اس کو چیک کر دے، ٹھوک بجا کے دیکھتے دوستی کے لائق ہے کہ نہیں، بھاگ تو نہیں جائیں گے اینڈ ٹائم پہ، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے رہتے ہیں جو اینڈ ٹائم پہ ارے بولو آئے ہم تمہارے پیچھے کوئی نہیں۔ آج وہ جو میری چھوٹی چھوٹی ویڈیو آتی نا، تو آج ہی میں ابھی کیمروں کے سامنے سے آیا تو اس میں میں نے ایک چھوٹی 30 سیکنڈ کی ویڈیو آتی، تو آج میں نے اس میں کہا نسلی دوست اور نقلی دوست میں فرق کیا ہے؟ تو کسی اللہ والے نے کہا ہے نسلی یعنی اصلی وہ ہوتا ہے
کہ آپ سے کتنا بھی ناراض ہو جائے لیکن آپ کے دشمن کے ساتھ کبھی کھڑا نہیں رہے گا. وہ ہوتا ہے نسلی اور اصلی دوست. اور نقلی کون ہوتا کہ جیسی تم سے بنی نہیں کہ ادھر گیا پارتی نہیں ہو گیا. ارے بولو تھا. تو ابراہیم کو اللہ نے دوست بنایا. کیا بنایا؟ دوست. ابراہیم کو کہا خلیل اللہ، میرا دوست ہے، میرا یار ہے. علماء کہتے ہیں کہ اللہ نے یار ایسے نہیں بنایا بلکہ بہت آزمایا. پیدائش سے لے کر موت تک آزمایا. پیدا ہی ابراہیم کو ایسے گھر میں کر دیا کہ ابراہیم ایک اللہ کے ماننے والے، ایک توحید کے ماننے والے، ایک رب کو ماننے والے، لیکن اللہ نے امتحان اور اگزام ایسا لے لیا کہ پیدا ایسے گھرانے میں کر دیا جو گھرانہ پورے علاقے کا مورتیوں کا، بتوں کا ڈیلر تھا، ہول سیلر تھا. کتنی کڑی آزمائش ہے. ارے بولو، پورا خاندان کیا بیچ رہا؟ ارے بولو بھائی، مورتیاں بیچ رہا. اور بچہ ابراہیم کہاں پیدا ہو رہا؟ اسی گھر. کتنی سخت آزمائش ہوگی. ارے بھائی اپنے مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ماں بھی مسلمان، باپ بھی مسلمان، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے نا. کیوں؟ پورا خاندان اگر کافر ہے تو پھر لا کے دیکھ اسلام، پھر دیکھ قربانیاں. کیوں؟ ابھی ایک کیا کرے، کچھ چیزیں بولنے کی رہتی، کچھ چیزیں نہیں بولنے کی رہتی. کیوں؟ ابھی 2-3 لوگ فریاد لے کر آئے، مفتی صاحب کچھ بھی کرو، ہم نے ایمان لائے ہیں، کفر میں اب واپس جانا نہیں چاہتے ہیں، مریں گے تو ایمان. تو ان لوگوں سے پوچھو جو ایمان لاتے پھر ان کو قربانیاں کیسی دینی پڑتی. ہاں تو ٹینشن ہی نہیں ہے. کیوں؟ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، اتنا بنداس کلیجی گردے. ابراہیم کو اللہ نے آزمایا. دوست ایسے نہیں کہا، یار ایسے نہیں کہا، پیدا کر دیا اس گھرانے میں کہ پورا گھرانہ علاقے کا بتوں کا ڈیلر ہے، مورتیوں کا ہول سیلر ہے، ریٹیلر بھی ہے، سب کچھ ہے. اب ابراہیم سب کو سمجھا رہے. او بڑے واہ، یہ دیکھو نا، او چیچا، او خالو، یہ تم اپنے ہاتھ سے بنا لینا ان کو، اور گارا بھی کیسا ہے تم کو معلوم، پانی کھٹ جا رہا تو نالے کا بھی ڈال دینا باؤ تم اس میں. اور پھر ان کو بنا کر چچا تم ان کے سامنے فریاد رکھ رہے ہے نا. اور ماموں وہ جس کو تم دکھڑا سنا رہے اس کا اتنا برا حال ہے کہ اس کے سامنے کا کھوپڑا چوہنے لے کے بھاگ گیا، اس کے خود کے کھوپڑے کو نہیں بچا رہا. سمجھ رہے آپ؟ اب بچہ کیسے کیسے سمجھائے گا؟ بچے اور پورے خاندان کو ارے سمجھا رہے ہیں. یہاں تو مسلمان کا حال یہ ہے کہ اللہ کا اور نبی کا پیغام مسلمان کو بھی نہیں پہنچاتا ہو. جان دینا اپنے جواب پہ نہیں پڑھے گا نہیں پڑھے گا اس کی خبر پولیس ہو رہا ہے. کیوں؟ مسلمان بھی مسلمان کو ڈر رہا سمجھانے کو، اگر اس کو لگتی ہے اس کو سمجھائے گے بہت پکا والا. خاندان کی مخالفت نہیں کر رہا، خاندان اگر شرک کر رہا، خاندان اگر کیا کیا کر رہا، بھولے چالے کر رہا، خاندان کو بھی ہے نہیں سمجھا رہا. الٹا مفتی صاحب کو فتویٰ پوچھ رہا، مفتی صاحب اگر نہیں گیا ہو دعوت میں تو براس ہو جائے گی نا، جب گیا. ارے سمجھانا چچا کو نہیں سمجھا، بڑے باؤں کو سمجھانا کہ یہ بھولے چالے مت کرو. ٹکڑا سناؤ تو کس کو؟ بولو زور سے، اللہ کو. تکلیف کا دور کرنے والا کون؟ زور سے بولو اللہ. بیماری کا دور کرنے والا کون؟ اللہ. بولو زور سے، دکان کا چلانے والا کون؟ اللہ. بس اسی پر تو ابراہیم کی آزمائش آدمی بھی ڈالا گیا. اہمیت تب پورا واقعہ سنانے کا. پھر تھوڑے سے بڑے ہوئے، چھوڑ دے جگہ ہے نا. پھر شادی ہوئی، چھوڑ دے بیوی کو، نکال چل. اشارہ کر رہا ہوں ہے نا. پھر عمر کے آخر تک بچہ نہیں ہوا، اور جب آخری میں بوڑھے ہو گئے تب اللہ نے یہ رو رو کر مانگ رہے اللہ سے،
رب هب لي من الصالحين، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. کیوں؟ اور قرآن میں یہ بھی ہے کہ نبی جب اولاد مانگتا ہے نا تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ یہ مجھے لڑکا اس لیے بھی دے دے تاکہ جو میرا مشن ہے نا، جو تو نے پاکیزہ مشن مجھے دیا ہے، وہ میری اولاد اس کو آگے بڑھائیں. ہے نا؟ اپن تو 4 لڑکے ہونے کے بعد میں 500 کا انتظار بھی کرتے. کیوں؟ سنبھالے گا کون؟ یہ اتنی بڑی ہے. نہیں سمجھا؟ اپنا مطلب الگ رہا تھا. اپنا مطلب الگ. یہاں ابراہیم اولاد مانگ رہے ہیں اور پھر جب آخری عمر میں اولاد ہو رہی ہے تو قرآن میں بڑے پیارے الفاظ ہے، اولاد اللہ نے دے دیا. اور پھر قرآن کہتا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، قرآن کہتا ہے کہ جب اولاد یعنی اسماعیل دوڑنے کے لائق ہو گئے، اسماعیل جب دوڑنے کے لائق ہو گئے تو سائیکالوجی ہے کہ جب بچہ بڑا ہونے لگتا ہے، دوڑنے لگتا ہے، تو باپ کی محبت اور باپ کی امیدیں، باپ کی تمنائیں اور بڑھ جاتی ہے. انجینئر بناؤں گا، MBBS کراؤں گا، 2-3 کروڑ بھی لگ گئے تو نوٹا چھاپنے کی. ارے بولو نا، مشین بناؤں گا بڑھاپے کا. قرآن کہتا ہے کہ اسماعیل جب بڑے ہو گئے فوراً اللہ نے آخری آزمائش یہ بھی لے لی. اسماعیل کو اللہ نے فوراً ابراہیم سے کہا ابراہیم اپنے لاڈلے کو قربان کر دے میرے نام پر. اور وہ بھی کلیئر نہیں، خواب میں. کیوں؟ تو قرآن میں بڑے پیارے الفاظ ہیں کہ خواب میں اشارہ مل رہا اور ابراہیم خواب دیکھ کر بچے سے پوچھ رہے، چھوٹے سے بچے سے پوچھ رہے یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں انی اذبحک، کہ میں تجھے اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، او میرے لاڈلے بتا تیری کیا رائے ہے. کیوں؟ بچے سے کہہ رہے ہیں ایسا میں خواب دیکھا. تو میں ہمیشہ جب بھی قربانی پر بیان کرتا ہوں تو یہ جملہ ضرور بولتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ ہمارے جیسا بچہ رہتا تو اپن کیا بولتے ہیں؟ بابا وہ خواب ہے. بولے باتا وہ کیا ہے؟ خواب ہے. وہ خواب میں کچھ بھی ارے بولو نا دکھتے رہتا. لیکن بچہ بھی اسماعیل ہے نا. بچہ اسماعیل کون؟ جس کی اولاد میں، جس کی نسل میں آخری نبی محمد مصطفیٰ، زور سے کہہ دو محمد پیدا ہونے والے تھے. تو وہ بچے کا جواب بھی کیا ہوگا؟ تو وہ بچے کا جواب بھی قرآن میں اللہ نے لکھ دیا. بچہ کہتا ہے یا ابتی، او میرے ابا جان، او میرے ابا جان، افعل ما تؤمر. ابا حضور جو حکم آپ کو مل گیا وہ ضرور کریے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا حضور آپ ضرور کریے، آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤں گے. بس ہو گیا. اب باپ تیار کر کے لے جا رہا ہے. راستے میں 3 جگہ شیطان نے روکا. اسماعیل پتھر اٹھا رہے ہیں، شیطان کو مار رہے ہیں. اسماعیل کی وہ ادا بھی اللہ کو اتنی پسند آ گئی کہ آج بھی 20 لاکھ 25 لاکھ جتنے حاجی پہنچے ہیں، اسماعیل کی وہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے حاجیوں کو کہہ دیا کہ وہاں مارنا پڑے گا جا کے شیطان کو پتھرے. نہیں مارا تو تیرا ہے. تو ادائیں پسند آتی ہے یاروں کی. کیا آتی ہے؟ ارے بولو. ہاجرہ کی ادائیں پسند آئی. ہاجرہ صفا اور مروہ کی پہاڑی پر دوڑی تو ہاجرہ کی ادائیں پسند آئی. اللہ نے فوراً کہہ دیا جو بھی جائے گا عمرے کو وہاں دوڑنا پڑے گا. جہاں میری نیک بندی ہاجرہ ارے بولو دوڑی تھی، نہیں دوڑا تو عبادت ادائیں پسند آئی. ابراہیم خواب میں دیکھ رہے ہیں، فوراً چلے قربان کرنے کے لیے اور صبح کر دیے، چھری چلا دیے. فوراً آسمانوں میں تہلکہ مچ گیا کہ یہ زمین پر کیا ہو رہا ہے. کیوں؟ پوری فوج اللہ نے فرشتوں کی اتار دی اور اسماعیل چھری چلا رہے ہیں. ابراہیم چھری چلا رہے ہیں اسماعیل کے گلے پر. پوری فوج اللہ نے آسمان سے اتار دی
اور جب چھری چلی پٹی آنکھوں سے ہٹی تو پتا چلا کہ اسماعیل سائڈ میں اور اللہ کہتا ہے اوپر سے آیت اتری یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، او میرے یار، او میرے ابراہیم تو نے خواب کو بھی سچ کر کے دکھا دیا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اسماعیل کی جگہ جانور کو ہم نے ذبح کروا دیا، ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں اپنے یاروں کو۔ اب وہ ادائیں اللہ کو پسند آ گئی تو ابراہیم اسماعیل کی قربانی لاگو کر دی گئی کہ قیامت تک جتنے انسان آئیں گے، قربانی کی اہمیت اس جملے سے پتا کرو کہ قیامت تک جتنے انسان آئیں گے، نبی کی زبان سے اللہ نے کتنے سخت الفاظ کہلوائے۔ نبی نے یہ جملہ کہا، کیا کہا کہ من وجد سعتن، اگر تم میں کوئی قربانی کی طاقت رکھتا ہے اور قربانی نہ کرے تو اتنے سخت جملے ہیں کہ فوراً نبی نے کہا فلا یقربن مصلانا، کہ اگر قربانی کی طاقت کے باوجود بھی قربانی نہیں کریں گا، ہماری عیدگاہ کے نبی پاک کہتے ہیں ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہیں آنا۔ پچھلے ہفتے مدینہ مسجد میں میرا بیان تھا تو وہاں میں نے سمجھایا اس حدیث کو، میں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا اگر قربانی کی طاقت ہے اور قربانی نہیں کر رہا تو چوبھلی بھی مت آنا، نہیں سمجھا؟ ادھر سے مسنٹی تک بھی نہیں آنا، ادھر سے کون سا بول رہا ہو کہاں سے بول، یعنی آپ اندازہ لگائیں کیوں تو قربانی کی ادائیں اللہ کو پسند آ گئی۔ اب ایک پاگل کا میں نے میسج دیکھا واٹس ایپ گروپ پہ، جلگاؤں گروپ پہ، ایک سے پاگل ہے بولا لے دیا، ابھی بھی وہ پاگل اور بحث کر رہا واٹس ایپ پہ گروپ پہ، واٹس ایپ یونیورسٹی کے رہتے نا، بحث کر رہا قربانی کوئی واجب اور فرض نہیں ہے، وہ تو ابراہیم اور اسماعیل کا عمل تھا، انڈے بھی ہو جائیں گی۔ ارے والے انڈے کے پیٹ کے ہم کا پاگل ہے کہ اتنے سالوں سے سمجھا رہے تو غائب ہو جائیں گے انڈے میں بھی۔ وہ میں نے اسکرین شاٹ بھی لیا اور پوری بحث، یعنی عجیب چیز ہے۔ ارے قیامت تک ایسے فتنے آتے رہیں گے جو آپ کو قربانی سے روکتے رہیں گے۔ اور آخری جملہ سن لو، قربانی مقصد نہیں، آخری جملہ سن لو، اللہ خود کیا کہتا ہے لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ بڑی پیاری آیت ہے، اللہ کہتا ہے او میرے پیارو تمہاری قربانی کا گوشت مجھے نہیں پہنچتا، اللہ کہتا ہے تمہاری قربانی کا خون مجھے نہیں پہنچتا، پھر اللہ کہتا ہے مجھے کیا پہنچتا ہے، تو اللہ کہتا ہے ولكن يناله التقوى منكم، وہ جو قربانی کرتے وقت تمہارا جذبہ تھا، تقوی تھا، وہ مجھے پہنچتا ہے، گوشت مجھے نہیں پہنچتا، خون میرے پاس نہیں آتا، کیا بھائی مجھے وہ تقوی جذبہ، یعنی اللہ، یہ جملہ سن لو، یعنی اللہ اس قربانی کو ہر سال دوہرا کر ایمان والوں کے دل میں جذبہ پیدا کرنا چاہتا ہے قربانی کا۔ اور وہ جذبہ کیا، وہ جذبہ کیا کہ اللہ آج تو نے مجھے مان لیا اور قربانی کا حکم دیا جانور ذبح کرنے کا، تو اے اللہ آج میں جانور کے گلے پر چھری چلا رہا ہوں تیرے حکم کی خاطر۔ اگر تیرا حکم ہوگا کہ تیرے دین کی خاطر تیری جان چاہیے تو اے اللہ جیسے خوشی خوشی آج میں 25-30 ہزار کا جانور خرید کر جانور قربان کر رہا ہوں، اے اللہ وقت پڑا تو میں اپنی جان بھی تیرے دین کے لیے ایسے ہی خوشی خوشی قربان کر دوں گا۔ یہ جذبہ اللہ دلوں میں پیدا کروانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ جو قربانی تھی ابراہیم کی یہی تھی کہ لگا دے اپنے بچے کو، اس کے گلے پر چھری رکھ دے، اور پھر وہ جو قربانی کے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے نا، اس میں پورا کلیئر مقصد آ گیا قربانی کا۔ دعا کیا ہے؟ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ قربانی کے وقت کی یہ دعا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے اے اللہ ابھی میں قربانی کر رہا ہوں، اے اللہ میں ایگریمنٹ کرتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں، ان صلاتی میری نماز، ونسکی میری قربانی، ومحیای میرا جینا، میری لائف، ومماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین سب میرے مولا تیرے نام پر ہے، تیرے لیے ہے۔ یہ جذبہ پیدا ہونا۔ اور آخر جملہ یہ بھی کہ اللہ آج میں جانور کے گلے پر چھری نہیں بلکہ اپنے ناجائز ارمانوں پر بھی چھری چلا رہا ہوں، میں اپنی ناجائز خواہشات پر بھی چھری چلا رہا ہوں، اللہ میں اپنے ناجائز اعمال پر بھی چھری چلا رہا ہوں، اللہ میرے تمام غلط جذبات کو میں قربان کر رہا ہوں، اور اے اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے
ہے جذبہ. اگر یہ جذبہ نہیں آئے گا تو صرف دکھاوا ہوگا. کیا ہوگا؟ ارے بولو. اور یہ بھی جملہ سن لو، قربانی کے پیچھے مقصد ہے کہ مسلمانوں کے اندر کٹنے مرنے کا جذبہ پیدا کرنا. اور یہ جملہ سمجھ لو، جس دن مسلمانوں کے اندر قربانی کا جذبہ پیدا ہو گیا تو دنیا کی کوئی قوم ان پر حملہ نہیں کر سکتی. ابھی آتے آتے میں ایک فوٹو دیکھ رہا تھا، غزہ کی عید، بقرعید، پورے گھر تباہ ہو گئے. کیا خوشی سے نماز پڑھ رہے ہیں، اور پھر 4-5 بچے، پورا گھر ٹوٹے لے، اور وہاں پر وہ خوشی سے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، وہ تسبیح پڑھ رہے. اتنی خوشی اللہ کی قسم کہ ہمارے بغلے کے بچے کی بھی چہرے پر اتنی خوشی نہیں ہوگی جبکہ ماں بھی مر گئی. ارے بولو. تو کسی لکھنے والے نے اس ویڈیو کے نیچے لکھا کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ان پر بم گرانے کے بعد بھی پریشان ہیں کہ ان کا جذبہ قربانی کا ہم کیسے ختم کریں. آج آپ اور ہم سب اس لیے مار کھا رہے ہیں کیونکہ جو جذبہ تھا مر مٹنے کا، وہ جذبہ ہمارے دلوں سے ختم ہو گیا، نکل گیا. چلو اب ہم، ظاہر بات ہے انسانی اعتبار سے ایک مسلم دھرم گرو ہونے کے ناطے، ایک مفتی، ایک عالم ہونے کے ناطے، گزشتہ کل جو احمد آباد میں پلین حادثہ ہوا اس پر بھی کہنا ہمارا فرض ہے. 2 منٹ. احمد آباد میں جو حادثہ ہوا ایئر انڈیا پلین کا، کیوں جا رہا تھا کہاں؟ ارے بولو. لندن. کیوں؟ وہ جو حادثہ ہوا اس میں جتنے لوگ مرے ہیں ایمان والے بھی شامل ہیں. 26 کے قریب کی لسٹ آئی ہے اہل ایمان کی. کچھ وہ بھی لوگ تھے جو بقرعید منانے کے لیے لندن، کینیڈا وغیرہ سے اپنے گھر آئے. ہم ان کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. ہاں، ہم ان کی مغفرت کی دعائیں بھی کرتے ہیں، اور جتنے بھی مرے ہیں ہم ان کے رشتہ داروں کے ساتھ میں محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں. ہم خوش نہیں ہیں. یہ بہت گہرا اور خطرناک حادثہ ہوا ہے، بلکہ اتنا خطرناک حادثہ ہوا ہے کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ملک کے ذمہ دار پی ایم میں اور وزیر داخلہ میں جو دونوں گجرات کے ہیں، اگر ان کو تھوڑی سی بھی لاج اور شرم ہوگی تو انہوں نے استعفیٰ دے دینا چاہیے. اتنا برا حادثہ ہوا ہے. اور ہم اپیل کرتے ہیں کہ ان کے خاندانوں کی مدد کی جائے. لیکن اس حادثے میں کہتے ہیں نا، ہم بار بار کہتے ہیں نا کہ زندگی اللہ کے ہاتھ، موت اللہ کے ہاتھ، نفع اللہ کے ہاتھ، نقصان اللہ کے ہاتھ. اور قرآن کی ایک آیت یہ بھی ہے، اللہ یہ کہتا ہے کہ میں اگر کسی کو بچانا چاہوں اور پوری دنیا مل کر اس کو مارنا چاہے تو قرآن صاف کہتا ہے میں اگر کسی کو بچانا چاہوں اور پوری دنیا مل کر اس کو مارنا چاہے تو پوری دنیا مل کر اس کو مار نہیں سکتی. قرآن کی آیت کا یہ نقشہ کل کے احمد آباد کے پلین حادثے میں سامنے آیا کہ پورا پلین کے پائلٹ سے لے کر کرو ممبر، جتنے خدمت کرنے والے، سب کے سب ختم ہو گئے، کوئی نہیں بچا. لیکن ایک اکیلا شخص، 242 مسافروں میں سے 241 چلے گئے، ایک اکیلا شخص بچا. اور اتنے خطرناک حادثے میں بھی اس کو کوئی بڑا زخم بھی نہیں آیا. تو یہ وہ خود کہتا ہے کہ مجھے خود کو یقین نہیں ہے. اور پھر اس حادثے کو لے کر کل سے سوشل میڈیا پر لوگ لکھ رہے ہیں، جو ناستک تھے نا، ناستک جو نہیں مانتے کہ کوئی ذات ہے، کوئی رب ہے، وہ ناستک بھی لکھ رہے ہیں کہ ایسے واقعات بتاتے ہیں کہ کوئی تو ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. کیوں بھائی؟ کوئی تو ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ابراہیم کے لیے آگ جلائی گئی، اور ایسی آگ کہ سینکڑوں میٹر اوپر پرندہ پر نہیں مار سکتا. لیکن دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ ابراہیم کو بادشاہ وقت نے آگ میں پھینک دیا، اور پھر اللہ نے حکم دیا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی ہو جا. تو دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ اس آگ میں ابراہیم ایسے کھیل رہے تھے جیسے کوئی بچہ باغیچے میں، گارڈن میں کھیلتا ہے. تو اپنا ایمان مضبوط کرو. قربانی کا یہی، ارے بولو، یہی پیغام ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.